السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سہارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ پہ اپنی خیر و برکت فرمائے اور پاکستان کے لیے ہر آنے والا دن ایک اچھی خبر لے کے آئے۔ اخبارات نے ہیڈ لائنز کو کس طرح دیکھا ہے، ہم خبروں کو کس طرح دیکھا ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ سے چین جیسے تعلقات نہ ہونے کا اعتراف، وزراء میں تعریفی سرٹیفکیٹ کی تقسیم، اپوزیشن کے پروپیگنڈے کے خلاف حکومت کی صف بندی مکمل، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کرنے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہیں: 10 وزیر بہترین، مراد سعید کی پہلی پوزیشن، جزا و سزا کے بغیر کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ نوائے وقت نے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا: 10 وزارتوں کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس، سزا کا نظام بھی لائیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ نئی بات نے وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی: نظام کمزور، تبدیلی نہیں لا سکے، وزیر اعظم عمران خان۔ کارکردگی میں وزراء کی درجہ بندی 10 بہترین قرار۔ روزنامہ پاکستان نے بھی وزیر اعظم کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا اور چھوڑ دیا، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ خبریں نے بھی وزیر اعظم کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا: امریکہ کو جب پاکستان کی ضرورت ہوئی استعمال کیا، پھر چھوڑ دیا، وزیر اعظم عمران خان۔ اسی خبر کے لیے روزنامہ جنگ نے ان الفاظ کا استعمال کیا: امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، ضرورت پڑنے پر دوست، مطلب نکل جانے پر چھوڑ جانا، اس سے چین جیسے تعلقات نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ دنیا نے اسپیکر اسد کیسر کی ملاقاتوں کو سرخی کے طور پر شائع کیا: اپوزیشن کے ہر ہتھ کنڈے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، بزدار اور اسپیکر اسد کیسر میں اتفاق۔ انگلش اخبار دی نیشن کی ٹاپ سٹوری ہے: پی ایم ایوارڈز، اپریسیشن سرٹیفکیٹس ٹو ٹاپ 10 منسٹرز۔ اسی خبر کو ایکسپریس ٹریبیون نے بھی فرنٹ پیج پر شائع کیا: پی ایم ریوارڈز، ٹاپ پرفارمنگ منسٹرز۔ دا نیوز کی لیڈ سٹوری ہے: یو ایس آلویز یوزڈ پاکستان، سیز پی ایم۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: ویسٹ suspicions about CPEC گوادر projects make no sense پی ایم۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: پی ٹی آئی springs into action amid brewing political situation۔ ایک نظر رن ڈاؤن پہ بھی ڈالتے ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، وزیر اعظم عمران خان۔ اپوزیشن کی سیاست بند گلی میں۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ پر 18 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ واپسی ممکن ہو سکتی۔ دی نیوز کا اداریہ ہے پلینگ پالیٹکس، وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ اور روزنامہ نوائے وقت میں سعید آسی صاحب کا کالم ہے آج رویداد سیاست، اور وہ اس پر ڈسکس کریں گے، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے پی ایس ایل 7۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں پلان تو کچھ اور کر رہا تھا آغاز کا، لیکن میں کل کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک کھانے پہ تھے تو شامی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دفتر میں ہی تھا۔ تو شامی صاحب نے کہا، جو ایک ہیلپر ہے جب وہ رکھ رہا تھا، تو شامی صاحب نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، سب کو ان کا کہ یہ بچے کا ماموں جو ہے شدید بیمار تھا کسی گاؤں سے، تو کہتے کہ جب وہ بس سے لاہور پہنچا اور پھر وہ رکشے میں بیٹھا تو بے ہوش ہو گیا۔ تو جب بے ہوش ہو گیا تو رکشے والے نے اس کو ڈائریکٹ لے گئے شیخ زید ہاسپٹل۔ شیخ زید ہاسپٹل لے گئے تو شامی صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے کو تو پتہ بھی نہیں چلا، 7 لاکھ روپے کا اس کا وہ ہوا علاج 10 دن، اور 10 دن بعد وہ جب بالکل ٹھیک ہو گیا تو وہ باہر آ گیا۔ تو شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات انہوں نے کہا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کارڈ جو آپ کے پاس آ گیا ہے، کیونکہ یہ ہیلپر کا جو ماموں ہے بتاؤ، تو اس نے کہا سر کہ یہ تو وہ تو ڈسپلن بھی نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پچھلے 15 دن میں 5 سے 7 کیسز مجھے ایسے ملے ہیں جس کے اندر خاص طور پہ مجھے پتہ چلا کہ لوگوں نے اس کے ہارٹ کی سرجری کروائی ہے، مختلف بیماریوں میں گئے ہیں، اور ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ ان کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے۔ مطلب اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے کمپلیکس میں، اور یہ اگر ٹرانسلیٹ ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر بھی بیشتر ملکوں میں یہ جو ہے نا اپرچونٹی نہیں مل رہی جو اپرچونٹی یہاں ہیلتھ کارڈ کے کانٹیکس میں دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو نا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پبلسائز نہیں کیا گیا۔
جیسے لیکن یہ بتا آہستہ رہے ہیں آہستہ اس کو پبلسائز کیا جائے، اور جو ہماری اپنا ڈاؤن ٹاؤن آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں، غریب لوگ ہیں، وہاں تک پہنچانا چاہیے. ویسے تو اس کا میں اور آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سبھی لیکن کر سکتے ہیں. اس کی ریچ جو ہے نا لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے اس کا. یہ رانا صاحب پنجاب کے اندر جو ہے سب سے بڑی جو ایلوکیشن ہے بجٹ کے اندر 400 ارب روپے کی شیخ صاحب، اب وہ اس منصوبے کے لیے رکھی گئی ہے. اور یہ منصوبہ جو ہے یہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں شروع ہونا تھا. نہ پیپلز پارٹی نے کیا اور اس کے بعد نہ نون لیگ کی حکومت نے کیا. یہ اب پی ٹی آئی کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کو عوام کی فلاح کے سب سے بڑے منصوبے کو شروع کیا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. السلام علیکم سر، دوبارہ ملاتے ہیں. اچھا، کل وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں ہمیشہ استعمال کیا. کافی عرصے سے میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب امریکہ کے حوالے سے وہ کڑوی باتیں کہہ رہے ہیں جو آج تک کسی حکمران نے نہیں کی. اور کل تو انہوں نے کیٹیگوریکلی، اور پھر ایک چیز تو انہوں نے کل واضح کر دی نا کہ ہمارے جو چین سے تعلقات ہیں ویسے تعلقات امریکہ سے نہیں ہو سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے واضح انداز میں انہوں نے بات کی ہے. ایک رپورٹ ہے، میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چیلنج قبول نہ کرنا کمزوری کی نشانی ہے. سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ لوگوں سے بچانے کے لیے کیا تھا. فوڈن یونیورسٹی چین کے ڈائریکٹر کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ترجیح 22 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود ہے. ملک کی 25 سے 30% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 30 سال سے 2 کرپٹ حکمران خاندانوں کے باعث ملک کو نقصان پہنچا. And then I decided to go into politics because I realized that our country was being destroyed by crooked politicians. My belief is that countries are poor only because of corruption. And that's why I came into politics. My manifesto was based on 2 principles. One was rule of law and second was to make Pakistan a welfare state. انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے افغانستان کے فوجی حلقہ مخالف تھا. امریکہ کے افغانستان میں مقاصد واضح نہیں تھے. افغانستان کے عوام آزاد خیال ہیں، غیر ملکی حکمران قبول نہیں کرتے. So anyone who understood the history of Afghanistan would never have done what the Americans did. And I was the one who from day one kept saying that the Americans would militarily, they will not succeed in Afghanistan. They were never clear on what they were trying to achieve in Afghanistan. They had no clear aims. انسانی بحران سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو ایک سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے. امریکہ کا افغانستان میں مشن بے مقصد تھا. 40 سال بعد آج افغانستان میں کوئی تنازع نہیں. آج افغانستان میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہے. دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، ہم بات کر رہے ہیں کل وزیر اعظم کے انٹرویو کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے. جس طرح انہوں نے بڑا کلیئرلی اس طرح کسی ماضی میں کسی حکمران نے اس طرح بات نہیں کی کہ امریکہ نے ہمیشہ استعمال کیا ہے ہمیں، اور امریکہ سے ہمارے تعلقات اس طرح تو نہیں ہے جس طرح چین کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یعنی ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک خاص سمت کی جانب اشارہ تو کر دیا کہ چین سے ہمارے تعلقات ڈیفرنٹ ہیں اور امریکہ سے ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہیں. جی میرا خیال ہے کہ جی پاکستانی فارن پالیسی میں کافی دیر تذبذب کی صورتحال رہی، لیکن اب نظر آ رہا ہے اس وزٹ کے بعد اور بات کے بعد جو بھی وزیر اعظم نے کہی ہے کہ آخرکار پاکستان نے اپنی سمت کا اظہار کر دیا ہے، بتا دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بیلنسنگ کی بات کرتے ہیں تو بیلنسنگ کا میں یہی مطلب سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے رہیں، جو آپ کے ساتھ کم اچھا ہے اس کے ساتھ آپ کم اچھے رہیں، اور جو آپ کے ساتھ برا ہے اس کے ساتھ آپ نیوٹرل ہو جائیں زیادہ سے زیادہ اور نہیں کچھ کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ دس دی رائٹ بیلنسنگ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک ریلائبل دوست جس نے ہر میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور ایک ایسا ملک جو جب چاہے آپ کو استعمال کر کے اور بعد میں پھینک دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان یہی بیلنسنگ کا طریقہ. کیا سرکار کوئی ایسا پلیٹ فارم یا ایسا کمفرٹ زون دیتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. سرکار کو بالکل دینا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر یہ ہیلپ لائنز کے تھرو کرتے ہیں. اگر ان کے
nice chance of 4-2. Got it up. And that's all the way. Gets it again. Can. Says I'm gonna. It's gone. हासिल किया है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, एक बात और उन्होंने की कि अफगानिस्तान में जो सारा अमेरिकी मिशन था वो सारा ही गलत इतलात के ऊपर मबनी था। इराक में भी इसी तरह किया अमेरिका ने, शाम में भी इसी तरह किया। तो क्या ये समझा जाए कि ये गलत इतलात उसे मिलती हैं या वो पहले से ही प्लान किया होता है और इतलात का सहारा लेके जाली वो दखल अंदाजी करता है? देखिए ये बातें मेरे ख्याल दो लेवल पर चलती हैं। एक तो ये समझना कि अमेरिका जहाँ भी जाता है वो किसी अच्छे मकसद के लिए जाता है या वहाँ पर तरक्की के लिए जाता है, वहाँ पर जमहूरियत के लिए जाता है, जैसा कि वो दावा करते हैं। तो ये तो पहली बात हमें ये समझने की कि ना तो वो अफगानिस्तान में यहाँ किसी डेवलपमेंट के लिए आए थे, वो यहाँ पर तोड़ फोड़ के लिए आए थे और वो उन्होंने किए रखी। इसी तरीके से इराक और बाकी इलाकों में ये पूरा जो इस्लामी दुनिया है, सीरिया है, इराक है, आप इजिप्ट को भी इसमें शामिल कर लें, लिबिया है, नाइजीरिया है, यमन है, यहाँ क्या हो रहा है आप सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है, तोड़ फोड़ जी बिल्कुल ठीक। सर आखिरी सवाल आपसे करना था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका के हवाले से जो लहजा है जितना वो मजबूत है, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप जाहिर है इस सारे मामलात को देखते हैं, इस सारे बयानात और इस तरह के एक वाज़ेह उस पे आप समझते हैं कि तमाम इदारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान ने एक वाज़ेह कैटेगोरिकल स्टैंड लिया है? इसके बारे में मैं अगर सच बताऊं तो मुझे तो शुक्र को शुबहात है। इमरान खान साहब को और मेहनत करनी पड़ेगी अंदरूनी तौर पर सबको साथ मिलाने के लिए, क्योंकि जो इसका बैकलैश आता है जब आप कोई बात करते हैं तो जिस लेवल की बात करते हैं तो बाद औक़ात आपके इदारे उस बैकलैश को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ थे। शफीक साहब, मैं बात कर रहा था वो ये था कि इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से अमेरिका के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी लाइन ले चुके हैं। देखिए, एक तो ना लोधी साहब ने ठीक कहा, अमेरिका जहाँ भी गया उसने बर्बादी की। वियतनाम से शुरू होकर ये अफगानिस्तान, इराक, शाम तक देख लें कि उसने क्या किया। फिर देखें, दोस्त का ना दोस्त होता है जो आपके साथ चले। अब अपना चाइना को देख लें, चाइना को जो कंपैरिजन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, चाइना आपको ट्रूली दोस्त है और वो आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ दे रहा है। और अमेरिका जो है वो देखें उसकी जो वो तमाम तर उसकी मेहरबानियाँ थी वो भारत नवाज थी। उसने अपना एक ही पैमाने भारत को उसने नवाजा और हमें उसने हमेशा रिडिक्यूल किया। फिर आप देखें ये चाहे वो अपना रशिया की चढ़ाई थी उस पर अफगानिस्तान पे, उस वक्त हमने अमेरिका का साथ दिया और वो जनाब अपना वहाँ से अपना मकसद पूरा करके निकल गया और जो तालिबान थे उनको बेचारों को खुला छोड़ दिया, ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना तालीम दी, ना कुछ दिया, और वो सारा मलबा पाकिस्तान पे आ गया और हमने उसको भुगता, कलाशन को, फिर सारा। फिर देखें मुशर्रफ दौर में अपना जब ये 9/11 हुआ तो तब भी अपना अमेरिका वहाँ से चुपके से निकल गया और उनको बेजारों मददगार छोड़ दिया और पाकिस्तान के कोई 80,000 के करीब हमने जाने कुर्बान की, जिसमें ज़्यादातर हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग थे। तो ये फिर OBL देख लें, OBL का अपना जो अपने ऑपरेशन हुआ उसमें हमें बताया नहीं, उसने अपना मकसद पूरा किया और निकल गया। इसमें कोई एक अमेरिकी सदर या अमेरिकी किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं, ये अमेरिका की पॉलिसी है। वो उसकी एक तो उसमें अपना इसमें तो कोई शक नहीं, वो एंटी इस्लामी फोबिया उसमें है कि इस्लामी फोबिया का उसका सबसे बड़ा वो मरकज़ है वो। और ये हमें आज तक देखे ना, फिर हमने जब बैठवी आगे किए, हम पे पाबंदियाँ, फिर अपना ये आपको याद होगा ईस्ट पाकिस्तान कि जी वो उनका बेरी बेड़ा आ रहा है, जा रहा है। फिर जो भी हमारा इशू होता है उस पर, कश्मीर का इशू होता है या दूसरे इशू होता है UN में, इसको वीटो कर देता है। तो ये अमेरिका की बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अमेरिका ने हमेशा में इस्तेमाल किया है। दो बड़ी मिसालें, एक अपना रशिया के और दूसरा अपना ये जो 9/11 का हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये तो देखें, ये हमें एक वाज़ेह पॉलिसी लेनी होगी। अब इसमें ज़रा हमारे इदारे भी हैं, जैसा लोधी साहब ने इशारा किया है, लेकिन हमें दोस्त और दुश्मन के बारे में वाज़ेह पॉलिसी लेनी होगी
اور سب کو سٹینڈ کرنا ہوگا. اب دیکھیں اپوزیشن جو ہے ویسے تو ہر ایشو پہ وہ سامنے آتی ہے, حکومت کو مخالفت کرتی ہے, لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی بات کی اس نے, اس میں اپوزیشن کی زبانیں گنگ ہو گئی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے نا, بات عمران خان یا تحریک انصاف کی نہیں ہو رہی, لیکن یہاں بھی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے اور اس میں ایک جملہ نہیں بولا, ایک لفظ نہیں بولا, بلکہ وہ ایک دو ٹی وی چینل میں رات کو دیکھے اس میں انہوں نے تنقید ہی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب, جو بات میں لودھی صاحب سے کر رہا تھا, میں نے شفیق صاحب سے بھی کی کہ کسی حکمران نے ماضی کے چند واقعات کو نکال کے, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس طرح بات کی, عمران خان امریکہ کے حوالے سے ایک بڑا واضح موقف اور بہت پہلے حکومت میں آنے سے پہلے سے رکھتے ہیں, اور وہ اب بھی قائم ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان ایک پالیسی لائن لے چکا ہے. دیکھیں پاکستان کی اگر پچھلے کئی دہائیوں پہ فورن پالیسی کو دیکھیں تو اس کی بڑی ڈیپینڈنسی امریکہ کے ساتھ تھی, اور ہماری فورن پالیسی کی جتنی بھی گائیڈ لائن تھیں وہ امریکن پرسپیکٹیو کے درمیان رہ کے طے ہوتی تھی. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں یہ فاصلے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک بڑا کلیدی کردار افغانستان کی سچویشن نے بھی کیا کہ جو کنٹریبیوشن پاکستان نے افغانستان کے اندر کیا, امریکہ نے اس کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا, اور پھر بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کے معاملات میں جو اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ بھی اس نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد خاص طور پہ دہشت گردی کی پوری کیمپین میں جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کے باوجود ہم پر طرح طرح کی پابندیاں جیسے FATF کے کانٹیکس میں آئیں, ہمیں جو ہے نا وہ ان کے باقی معاملات کے اوپر کنٹرول کیا جاتا رہا. اسی وجہ سے عمران خان صاحب وہ سیاستدان تھے جو شروع سے امریکہ کے مقابلے میں چائنا کو فواد چوہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر. فواد چوہی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم فواد چوہی صاحب. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چوہی صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ محلے وہ تھوڑا سا لائن کا پرابلم ہے, اور فواد صاحب کو ملایا ہوا تو ہے. سر السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ ملا لیں, دوبارہ ملائیے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کا جو سٹانس تھا وہ شروع سے بڑا واضح تھا, وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے اور چائنا کو ایک رول ماڈل کے طور پہ کہتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں چائنا کو فوکس کر کے جس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے اسی طرف لائیں. بلکہ انہوں نے ایک موقع پہ تو یہ بھی کہا کہ ہمارا نیا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں چائنا ہے. تو یہ جو کل کا انٹرویو ہے اس میں بھی یہ تمام چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ وہ چائنا کی بہت قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور جو کل میں نے بات کی تھی کہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی میں ریجنل بلاک بن رہا ہے اس میں پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اب صرف ایک چیز جس کے اوپر جو نعیم لودھی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب ہم اس کے نتیجے میں امریکہ سے لڑائی تو نہیں کر سکتے. فواد صاحب السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, ہم بات کر رہے تھے کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے امریکہ اور چین تعلقات پر, اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو یہ سٹانس ہے اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے تعلقات کو کس طرف لے کے جائے گی. جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے چین سے تعلقات ہیں وہ ڈیفینیٹلی امریکہ سے تو نہیں ہے. دیکھیے وہ ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, جب ہیڈ لائن میں تو ظاہر ہے وہ کانٹیکسٹ کی بات نہیں کر رہے, لیکن وہ پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی انہوں نے ماضی کے اوپر یہ کہا تھا کہ کئی دفعہ جو چین جب مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوا, امریکہ کا ساتھ ہمارا اسٹریٹجک تعلق ہی رہا, ان کے ساتھ جس طرح سے ایک پیپل ٹو پیپل اور چائنا کے ساتھ ہمارا ایک عوامی سطح پہ جو تعلق جو سینٹیمنٹ رہا ہے وہ امریکہ سے نہیں قائم ہو سکا, کیونکہ انہوں نے جو زیادہ تر اپنا تعلق جو ہے وہ اسٹریٹجک ہی رکھا, اس کو نیچے نہیں لے کے گئے. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ سے بھی جو تعلقات ہیں وہ بڑے ہمارے اہمیت کے حامل ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہماری جو ہم نے تو جو پرائم منسٹر نے جو بنیادی بات تو کی تھی کہ 70 کی دہائی میں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب تھے, تو پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا ہنری کسنجر کو چین لے کے وہ آئے, وہاں سے پھر جو ہے وہ ابتدا ہوئی چین امریکہ تعلقات کی. تو ہم تو اب بھی چین اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اچھا سر, بتائیے گا کہ اپوزیشن
استعفوں سے شروع ہوئی، پھر وہ دھرنے، پھر لانگ مارچ، اور اب عدم اعتماد پہ آ گئی ہے. تو سر کیا یہ 2.5-3 سال وہ اسی طرح گزر گئے، اگلے 1.5 سال اب یہ عدم اعتماد کھیلتے رہیں گے، اور ایکچوئل پوزیشن کیا ہے سر؟ نہیں، یہ تو دیکھیے 18 فروری کو اب ہونا ہے، یہ فرد جرم عائد ہونی ہے شہباز شریف پہ. تو یہ جو سب کچھ اس وقت آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ تو بنیادی طور کے اوپر جو شہباز شریف کے کیسز ہیں اور اس وقت جو مریم کی اپیل ہے، یہ تو سارا اس کی وجہ سے ہو رہا، اور سارا وہ اس وقت ایک ایسی فضا بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں عدالتیں ڈر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں. اور پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے میڈیا کو اس طرح سے یوز کیا ہو یا سیاسی پریشر بڑھانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کیسز آگے بڑھیں گے، ان کے اوسان مزید قطع ہوں گے اور آگے چلیں گے، کیونکہ کیسز جو ہیں وہ تو دیکھیں نا سیدھے سیدھے ہیں. اس میں تو آپ کو ہماری بات کے اوپر کوئی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپوزیشن کی بات کی ضرورت نہیں ہے. بڑا سمپل ہے، آپ اپنے کورٹ رپورٹر کو کہیں کہ جو ایویڈنس ہے شہباز شریف کے کیسز پہ اور حمزہ شہباز پہ، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور آپ جو خود ہی دیکھ لیں کہ ایویڈنس کیا ہے، کیسے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، مقصود پٹواری جو ہے اس کا کیا رول ہے، احسن مسرور احسن کا کیا رول ہے، جن کی بیچاروں کی تنخواہیں 25-25 ہزار تھی، ان کے اکاؤنٹ میں 2-2, 3-3, 4-4 ارب روپیہ جو ہے وہ آ گیا. تو یہ تو ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی بات. تو وہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو یہ کیسز آگے بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک میڈیا کے اندر اور سیاست کے اندر جو بھونچال ہے یہ بڑھے. بالکل ٹھیک سر. کل بلاول صاحب نے کہا، وزیر اعظم عمران صاحب کو چیلنج کیا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. تو سر سندھ کے اندر سے کیوں نہیں آغاز ہو جاتا؟ یہ جو بڑکے ہیں اور بلاول صاحب جس طرح آج کل بڑا اگریسو کھیل رہے ہیں، تو کیا یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اپوزیشن میں نمبر 1 کون ہے، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون؟ جی، بات یہ ہے کہ یہ بلاول صاحب اور پہلے جو ہے وہ نیشنل الیکشن انہوں نے کیا لڑنا ہے، وہ پہلے کراچی کے میئر کا الیکشن لڑے تاکہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے وہ پارٹی کی لیڈرشپ میں آ سکے. یہ تو بالکل بادشاہت تو نہیں ہے نا ملک میں کہ آپ آئیں اور وصیتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ چیئرمینی سنبھال لیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ پہلے اب یہ الیکشن آ رہے ہیں کراچی میں میئر شپ کے، تو بلاول صاحب پہلے وہ الیکشن لڑ لیں. اگر وہ جیتیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. وہ تو لیاری سے عمران خان کے ایک ضلع سے الیکشن ہار کے تھے، باقی انہوں نے کیا جیتنا. اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے. کچھ صحافی جو ہیں وہ اس سطح کے اوپر ان کا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت 28 مارچ کو جاری ہے، 28 فروری کو جاری ہے. یہ سر یہ جو خواہشات پہ مبنی خبریں اور تبصرے ہیں صحافیوں کے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ خواہشات پہ مبنی نہیں ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر ایک باقاعدہ آرکسٹریٹ کیے جاتے ہیں. جو جب بھی یہ جو کیسز ہیں یہ بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. آپ اگر کسی وقت اپنے ریسرچوں سے کہیں کہ جب نواز شریف باہر جا رہے تھے تو ذرا ان صحافیوں کے ٹیپیں چلائیں نا جو کہتے تھے کہ یہ تو بس مرنے والے ہیں اور حکومت نے اگر باہر نہ بھیجا تو یہ تو ایک بڑا ظلم ہو جائے گا اور انسانی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور انہوں نے ایک پوری کیمپین کریٹ کی تھی جس میں ایک میڈیا کو بطور ٹول یوز کیا گیا نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے. اور اب بھی یہاں پہ جو اپیرنٹلی یہ جو کیمپین بنے گی اس میں بھی یہی صحافی جو ہیں یہ سب سے آگے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک فضا بنانے میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہی کریں. بہت شکریہ. بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ فواد صاحب. بہت شکریہ آپ کا سر. فواد چوہدری صاحب کی بات، آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی. بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو چائنا ڈائریکشن ہے نا، اس کے بارے میں جتنی کلیئرٹی اس وقت پرائم منسٹر کے اندر ہے نا، شاید پاکستان میں اس وقت حکمران طبقات میں اس طرح سے نہیں ہے. اور یہ جو بات یہ ہے، یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے، اس کو بھی جب میں نے ریڈ آؤٹ کیا تو مجھے وہ ریجنل کنیکٹیویٹی بڑی واضح طور پہ نظر آئی ہے کہ ہمیں اب اپنے ریجن کے اندر رہتے ہوئے اپنے ریجنل بلاک میں اپنے رول کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے آگے بڑھنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اور دیکھیے بات یہ ہے، امریکہ کے بارے میں جتنا ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے نا سارے معاملات میں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم امریکہ سے اپنی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. اس میں ہمارے ماضی کے حکمرانوں کا بھی بہت کرتوت ہے. یعنی حکمران جو ہے جب سٹینڈ لینے کی بجائے
خود ہی لمبے پڑ جاتے ہیں, وڈرال کر جاتے ہیں, تو پھر امریکہ ہم پہ اس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ جو عمران خان نے دو ٹوک انداز میں بات کی, آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ کے پاس وہ ملنے گئے تو جو ان کی باڈی لینگویج تھی, جو ان کے بیٹھنے کا انداز تھا, وہ اس سے پہلے ہم نے کسی حکمران کا اس طرح سے دیکھا نہیں تھا. لیکن اب ہم ان کو لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے, اور انڈیا کو اس پورے ریجن کے اندر اپنا ایک بڑا اتحادی پارٹنر سمجھتا ہے, اور جو ہمارے کنسرنز ہیں اس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے پھر ہمیں ایک متبادل پالیسی کے تحت جو ہے وہ چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, اور چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ محض اکنامکس کی بیسس پہ نہیں بلڈ ہو رہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک کانٹیکس کے اندر جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے ایشوز میں ہم یہ جو بلاکس کی طرف جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی اسی طریقے سے ٹرانسلیٹ ہونا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چائنا کے مقابلے میں امریکہ پر زیادہ انحصار کرنا چاہیے. اس میں ایک بیلنسنگ کریٹ کرنا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, وہی اس وقت حکومت کو درپیش ہے. بیلنسنگ کریٹ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جل تو ہو گئے ہیں ادارے, اور پالیسی نیشنل ایکشن پلان کے بعد, سیکورٹی پالیسی کے بعد تو کلیئر ہو گیا سب کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیے رانا صاحب, پاکستان اس خطے کے اندر کسی نئی سرد جنگ کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا, اور اس کا اظہار یہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنا جو حالیہ دورہ چین تھا اس دوران بھی ایک تھنک ٹینکس کے جو خطاب میں وزیر اعظم یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے اگر کوئی نئی سرد جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان ماضی کی طرح پاکستان کو ہو سکتا ہے, اور پاکستان اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. جس طرح 70s میں پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کیا تھا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس سرد جنگ کا بھی ماضی میں سب سے بڑی قیمت ادا کی رانا صاحب وہ پاکستان نے ادا کی. ہماری اکانومی کو $150 ارب کا جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں جو ہے وہ ادا کرنا وہ نقصان ہوا ہے, اور اس کے ساتھ 60,000 سے زائد جو جانیں ہیں ان کی قربانی جو ہے وہ پاکستان نے دی ہے. تو اس طرح ہمیں اس خطے کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے اس طرح اس خطے کے اندر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے اس خطے کے اندر جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے, اور امریکہ نے بھارت کے جو تصحیح پسندانہ عزائم ہیں اس خطے کے اندر ان کو روکنے کے لیے بھی جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کیا. صاحب آپ نے بات کی بیلنسنگ فیکٹر کی, فواد صاحب نے اس طرف اشارہ کیا. امریکہ ایک حقیقت ہے, ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں اور اس سے ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, اس سے منہ نہیں پھیر سکتے, آنکھیں نہیں پھیر سکتے. تو کیا جو فواد صاحب نے اشارہ کیا, آپ نے بھی کہا کہ بھئی ہم بیلنسنگ فیکٹر کی طرف دیکھنا چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ سب کو مل کے آگے بڑھنے کا نام ریاست ہوتا ہے. حکومت کے پیچھے ریاست کھڑی ہوتی ہے تو حکومت بڑے فیصلے کرتی ہے. تو امریکہ کو ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے وہ, اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. دیکھیں اس کو لیبیا سے شروع ہو جائیں آپ, لیبیا, شام, عراق, مصر, یمن, افغانستان, کہاں پہ امریکہ نے ہاتھ نرم رکھا. اور انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ جس نے امریکہ کو چیلنج کیا, امریکہ اس کے خلاف بہت بری طرح کھڑا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو بھی تو یہ ایک دفعہ طے کرنا ہے نا, اور ہم لوگوں کو بھی طے کرنا ہے کہ ہم نے اگلی زندگی گزارنی کیسے. چین کے ساتھ جو روابط بڑھیں گے نا شفیق صاحب, ہمیں تھریٹس بھی بڑھیں گے. اب دیکھیں نا, جیسے ہی پاکستانی وفد جا رہا تھا چین تو دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے, سی پیک کے اوپر اور حملے. وہ کیوں ہو رہے تھے, کون کر رہا تھا, ان کے پاس سے کون سا اسلحہ برآمد ہوا. اور اب آنے والے میں وزیر اعظم عمران خان جا رہے ہیں روس, سلمان صاحب. جی بالکل. اور اٹ ول بی اے ویری ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے اندر. پاکستان اگر روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بناتا ہے اور چین کے ساتھ, اور یہ خاموش پیکٹ بن جاتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ اس ریجن کے اندر کتنی بڑی 3 طاقتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں گی. اور یہ وہ چیز ہے جس سے خوفزدہ امریکہ بھی ہے, جس سے خوفزدہ انڈیا بھی ہے, کہ اگر پاکستان, چین اور روس ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے عمران خان صاحب جو ایفرٹ کر رہے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ایفرٹ ہے.
اور یہ ایفرٹ اگر کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک جو سمت ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم نے کہاں جانا ہے، لیکن اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں میں گی۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ شفیق صاحب 2012 کی بات ہے، ہم عمران خان صاحب سے ملے 2-3 لوگ، تو انہوں نے یہ ایک ماڈل پیش کیا، یہ ترکی کا اور ملائیشیا کا، مہاتر محمد کی مثالیں وہ بہت دیتے تھے، ایران کی، ساتھ ہی انہوں نے روس کی اور چین کی بات کی، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی اس وقت، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ روس کے ساتھ کب کیسے اتنا بڑا ہم اس وقت تضاد میں ہیں۔ تو میں اب جب دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو وہ جو بات ان کے اس وقت ذہن میں تھی، اس کو اس وقت وہ جو ہے نا ایک خاکے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان کا جو روس کا دورہ ہونے والا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو جو ہے وہ ہونے والا ہے کہ $3 ارب کی لاگت سے جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہونے والا ہے، جس کے تحت 1250 کلومیٹر جو گیس پائپ لائن ہے وہ بچھائی جائے گی پاکستان میں، اور جو ہمارا توانائی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اچھا، فواد چوہدری صاحب نے جس سمت اشارہ کیا ابھی اب گفتگو میں کہ 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر فرد جرم ظاہر عائد ہو گئی تو کیس باقاعدہ رجسٹر ہو گیا اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا، جس کی اصل پرابلم شروع ہو رہی ہے۔ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ بڑے سینئر وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں کہ ذرا یہ پتہ کریں کہ یہ جو 18 فروری ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم سر، کیا دیکھتے ہیں بطور وکیل آپ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، فرد جرم عائد ہونا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ کوئی اس پہ سزا ہو جائے گی۔ میں نے پھر وہی عرض کروں گا کہ چونکہ مجھے اس کے کیس کے میرٹس کا نہیں پتا کہ وہ تفتیش کس پیرائی میں کی گئی ہے اور ان پہ ایگزیکٹ الزامات کیا ہیں، وہ تو، لیکن ایک چیز جو ہے وہ مسلمہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرد جرم عائد ہونے سے کم ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد استغاثہ اپنی شہادت پیش کرتی ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی ٹھوس شواہد اور مواد اور شہادت ان کے پاس موجود ہے جن کو پیش کر کے وہ ان کو سزا دلوا سکتے۔ اچھا سر، یہ دیکھنے میں آیا کہ نیب کیس بناتا ہے، پیش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ لٹکتا چلا جاتا ہے، اور ناقص تفتیش، ناقص آرگومنٹ، تو پہلے سے سر کیوں نہیں تیاری کرتے؟ مضبوط کیس کیوں نہیں تیار ہو پاتا، اور کیا وجہ ہے سر اس کی؟ تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ ایک ایسا کیس عدالت میں پریزنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں شہادت ناکافی ہے، جس میں اتنا مواد نہیں ہے، جس سے ملزمان کو جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکتی، تو وہ اپنی آبزرویشنز دے کے دوبارہ انویسٹیگیشن کو کیس بھجوا سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں اور ان کو دوبارہ ریویو کریں اور اس طریقے سے تفتیش کریں۔ تو اس کے بعد بھی جب وہ اگر پیش کریں، اور کیونکہ پروسیکیوشن نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کیس ٹرائل کورٹ میں، وہ پریزنٹ وہی کیس کریں گے جو انویسٹیگیشن ٹیم نے تیار کیا ہوگا۔ تو جب انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر پروسیکیوشن بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کیسز جس میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے، بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، پریس کانفرنسز کی جاتی ہے کہ یہ ثبوت سامنے آ گئے، لیکن جب وہ ٹرائل کی سٹیج پہ جاتا ہے وہاں پہ پھر وہ پروسیکیوشن جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتی۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، ایک بریک لے رہے جی، بریک کے بعد بات کریں گے کہ اپوزیشن کی سیاست کہاں کھڑی ہے، اور پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی کی واپسی ممکن ہوگی۔ اسی حوالے سے دی نیوز کا اداریہ بھی ہے پلینگ پالیٹکس، اور سعید آسی صاحب کا کالم بھی اسی پہ، سیاست سیاست سیاست، اور کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں۔ پی سی بی کروا رہا ہے کرکٹ ٹرائلز پورے پاکستان کے لیے۔ یہ ہے ہر ہونہار کرکٹر کے لیے اپنی قسمت آزمانے کا سنہری موقع۔ السلام علیکم بھائی جان، یہ آپ کے لیے ہمارے گاؤں کی سوگات۔ سوگات تو لے آئے لیکن جوتے لانا بھول گئے شاید۔ بھائی جوتے ہم دے دیں گے، تم آؤ اپنے ٹیلنٹ دکھاؤ نا۔ ہمارے ستاروں کا بھی لیول ہے۔ گیم آن ہے۔
جی ویلکم بیک شفیق صاحب. اپوزیشن کی سیاست کہاں کھڑی ہے؟ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, اجلاس پہ اجلاس, وہ جو آپ کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ. اب دیکھیں یہ نا اپوزیشن کا یہ تو اب آپ نے شروع میں صحیح فواد صاحب سوال کیا کہ کہاں سے شروع ہوئے دھرنے, جلسے, جلوس, اور پھر عدم اعتماد اور اس پہ آ گئے. لیکن دیکھیں یہ عدم اعتماد آرٹیکل 95 پہ غالب آئین کا جس کے تحت عدم اعتماد کرتے ہیں فائل, لیکن اس کے بعد بھی کوئی ہے نا. ایسے نہیں اقبال کہتے ہیں کہ ہم کسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے, یعنی عدم اعتماد فائل کریں گے لیکن کسی عدم اعتماد کا حصہ. اور لکھ لیں میری بات, یہ عدم اعتماد بھی شاید ہی فائل ہو, کیوں آپس میں اکٹھے نہیں, آپس میں ان کو کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اپنا پھر ایک اپنا مسلم لیگ نون کہتی ہے فوری آگے اسمبلی توڑ دو, دیوانے کا خواب دیکھیں نا. اور پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں ہم اپنا ٹرم پوری کریں گے کیونکہ ان کی سندھ کی حکومت ان کی جاتی ہے. اگر سندھ کی حکومت جاتی ہے جو بچہ کچھ ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہے اپنا رورل ایریا کا, وہ بھی اپنا ان سے چھنتا ہے. تو یہ کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہے. اب فضل الرحمان صاحب کی تو اڑان ہی اور ہے, لیکن جو انہیں ایک اپنا تھوڑا حصہ مل گیا ہے کے پی میں, اب پنجابی کی کہتے ہیں نا انہوں نے آرام ہے, آرام آ گیا, وہ بھی اس طرح وہ اگریسو نہیں ہے. یعنی ایک انہوں نے پلان کر لی ہم نے یہ کرنا ہے, یہ سب چیزیں کرنی ہے, لیکن اس کے آگے کیا ہے ان کو پتہ نہیں کہ اگر چلو فرض کرے خدا نہ خواستہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اللہ نہ کرے, تو کیا کے پی کی اسمبلی جو انٹیکٹ رہے گی, سندھ کی اسمبلی انٹیکٹ رہے گی, کیا زرداری صاحب اسمبلی توڑیں گے؟ کیا کے پی کی تو رہے, پھر بلوچستان کی رہے گی, پھر پنجاب کی اسمبلی بھی رہے گی. تو یہ ان کا نا بس ادھورا گڈ مڈ سا پلان ہے کہ نہ کوئی پراپر پلاننگ کی ہے, نہ آگے کی بات کی ہے کہ آگے کیا ہوگا, نہ انہوں نے اپنا اگلا کوئی پرائم منسٹر جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ طے کیا ہے. کیونکہ یہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے نا, انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم اپنا یہ کر گزریں گے, لیکن کوئی ایک پارٹی بھی چاہے نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے مولانا صاحب ہوں, اس پہ متفق نہیں کہ اگلا ان کا کون چیف ایگزیکٹو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جب اگلا چیف ایگزیکٹو نہیں ہوگا تو یار آپ پھر کیوں عدم اعتماد کا شیشہ چھوڑ رہے ہو؟ یہ صرف نہ پلین کی تو گیلری, ہم بار بار اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں. سارا جو توجہ ہے نا وہ آصف صاحب نے وائس میں لکھا ہے اور مظہر عباس نے 2 دن پہلے لکھا تھا کہ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اگلے الیکشن تک اپنے آپ کو زندہ رکھیں. ہم دیکھیں شروع میں جو پروگرام تھا ہمارا اگست سے شروع ہوا تھا, میں نے کہا تھا یہ بہت بڑی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, اور وہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن تک یہ ایسے ہی لے جائیں گے. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں اس کو ایکسپینڈ کر دیں اپنا الیکشن تک, جب تک آپ کی حکومت اسمبلی کی مدت ہے کہ ایکسپینڈ کریں, وقفے وقت سے کریں, تاکہ عوام کے ساتھ 2 بیانیے جائیں, ایک صرف اپوزیشن کے بیانیے نہیں جائے کہ ہم ٹھیک ہیں, لوٹ مار جو کرپشن کی جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ بیانی میں عوام تک پہنچے. پھر آپ نے سلمان صاحب آپ نے کہا تھا وہ ہیلتھ کارڈ والا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ پبلسائز کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور جلسوں میں جب خان صاحب یہ کریں گے جلسے تو لوگوں تک یہ بات پہنچائیں, اور اس کا دیکھیں اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, دی نیوز کا اداریہ بھی اسی حوالے سے ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ نئی سیاسی معاذرائی ہے اپوزیشن کی, اس میں عوام کہاں ہے؟ عوام تو اس میں کہیں نہیں ہے, اور یہ طاقت کی لڑائی ہے, اور صرف سمپل یہ کہ اپوزیشن ایک کریٹ کرنا چاہتی ہے ایک ایشو. کل 2-3 لوگوں سے بات ہوئی اسلام آباد میں جو بڑے باخبر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جس وقت حکومت کو گھر بھیجنے کا ماحول بنتا ہے نا تو اسلام آباد کا ایک سیاسی ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا جو ماحول ہے سیاسی ماحول وہ تو ہمیں کہیں اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہا. آپ نے پلینگ ان دا گیلری کا لفظ استعمال کیا, وہاں پہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا یہ سارا کھیل ایک سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کچھ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ کی کہ ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی تحریک عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دیں کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو اور ہم گھر چلے جائیں, یعنی ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نئے انتخابات کروا دیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 1.5 سال پہلے ہمیں گھر بھیج دیا جائے کہ ہماری حکومت آئے گی تو اس کا مطلب ہے ہمیں 1.5 سال حکومت ملے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں حکومت نہیں ملے گی, ہم نے حکومت کو توڑ کے الیکشن کی طرف جانا ہے. ایک بات تو ان کے اندر کنفیوژن یہ ہے. دوسری بات کنفیوژن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جوڑ توڑ جو کرنا ہے سارا کا سارا زور جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کہا جا رہا ہے ہمارا ہاتھ پکڑو, ہمیں کندھا دو, ہمیں سہارا دو, اور پھر ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں. انہوں نے کہا وہاں سے بھی کوئی اشارہ نہیں مل رہا. تو اسلام آباد کی جو خبریں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہے نا وہاں پر بھی جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں سارا کا سارا کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو دباؤ میں, حکومت کو دباؤ میں لایا جائے. اور ان کو پتہ ہے کہ دباؤ میں لانے کے باوجود نیچے کام نہیں ہو رہا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں
وہ ڈیفینسو ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اگریسو طریقے سے جب چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ ان کو جو ہے ان کے تانے بانے جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ نہ صرف ایک کسی کہتے ہیں ہم نے بند گلی کا لفظ استعمال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ نہ صرف وہ بند گلی میں چلی گئی ہے بلکہ اب ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کھڑی نظر آ رہی ہے. بظاہر وہ کھانے کھا رہے ہیں, بظاہر ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, لیکن جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ یہ ہمیں استعمال نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, کیا پیپلز پارٹی کی واپسی ممکن ہے پی ڈی ایم میں؟ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیے زرداری صاحب اور بلاول صاحب جب شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے لیے لاہور آئے تو ماڈل ٹاؤن اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے یہ تجویز دی کہ پیپلز پارٹی کو جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس کا حصہ بن جانا چاہیے اور پی ڈی ایم جو الائنس ہے اس میں دوبارہ آ جانا چاہیے. تو میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس سے شہباز شریف صاحب کی یہ جو تجویز تھی, نہ تو وہ پی ڈی ایم میں دوبارہ واپس آئیں گے اور نہ ہی ایک لانگ مارچ ہوگا. پیپلز پارٹی اپنا لانگ مارچ کرے گی, نون لیگ اور پی ڈی ایم جو ہیں وہ اپنا لانگ مارچ. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں, دیگر لوگوں کے پاس وہ جا رہے ہیں. تو ان کی طرف سے جو سوال کیا جا رہا ہے سب سے بڑا شفیق صاحب وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنا ایجنڈا تو واضح کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ نے کہاں فیصلہ کیا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے آپ کو سوچیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جس روز سے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز میں کچھ تھوڑی تیزی ہمیں نظر آئی ہے, اسی روز سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سرگرمیاں جو ہیں ان میں جو ہے اب وہ تیزی آ گئی ہے. اور اس طرح جو ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کی, اب وہ ان کے اپنے کیسز کے گرد گھوم رہی ہے کیونکہ بڑا سالڈ اور ٹھوس شواہد کے ساتھ جو ہے اب وہ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو رہی ہے 18 فروری کو. تو اس لیے لمبی تاریخ جو ہے شہباز شریف صاحب سے عدالت میں مانگی گئی لیکن عدالت نے تاریخ نہیں دی. صاحب یہ جو خاص طور پہ پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں نا کہ مجھ پہ بڑا دباؤ ڈالا جاتا ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے, ان کو ریلیف دیا جائے. لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. تو کہیں آپ کو لگتا نہیں یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے تحریک اعتماد کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے شریف خاندان کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیں صاحب, یہ تو اب آپ لکھ لیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے, عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. انہوں نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کی سیاست ہی یہ لٹیروں کے خلاف سٹینڈ لے کے ہے اور وہ اس پہ ہمیشہ قائم رہیں گے. یہ جو عدم اعتماد کی بات ہے نا شفیق صاحب, یہ سیاسی شیخ چلی ہیں سارے. رات کو خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کے اندر یہ ایک نئی حکومت بناتے ہیں جس میں خود وزیر اعظم ہوتا ہے, کوئی چیف منسٹر ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ہم عموماً اپنے موبائل میں کچھ ملائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں. اسی طرح اپوزیشن کو نا مطلوبہ سہولت میسر کوئی نہیں ہے. وہ اگر آج ان کے پاس بندے پورے ہوتے نا تو وہ 2 منٹ بھی 1 منٹ بھی ضائع نہ کرتے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس وہ اکثریت ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے زندہ بھی رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے انہوں نے صحافت میں بھی رہنا ہے, انہوں نے میڈیا کے اندر بھی اپنا وجود برقرار رکھنا ہے. اسی لیے وہ شروع ہوئے لانگ مارچ, استعفے, دھرنے, اب عدم اعتماد. اب عدم اعتماد کے بعد دیکھیے گا کوئی نئی چیز آ جائے گی. تو اور انہیں زندہ رکھتے ہیں ان کے صحافتی وہ جو ہوتا ہے نا بریگیڈ. اور ایک فلم آپ مولا جٹ دیکھیں نا تو اس میں ایک گانا ہے جس میں مولا جٹ اور نوری نت تانگے پہ جا رہے ہیں کچہری, اور ان کے جو 7 چیلے چاٹے ہیں نا وہ تانگے کے کوئی ادھر لٹکا ہوا ہے کوئی ادھر لٹکا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے مولا جٹ نے نوری نت نو سڑ دینا ہے تھلے ایتے ویلا آپ دسے. یہ سارے وہ ہیں یہ جو اس طرح کے صحافی ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ صحافی تاریخیں دے رہے تھے, اور جو ابھی فواد صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب باہر جا رے تھے تو یہ صحافی تو ایسے ہو رہے تھے, رو رہے تھے جیسے پتہ نہیں ان کی صحت کو کتنا بڑا چیلنج ہے. آج ان کی زبانیں گونگ گئے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جس سے فواد صاحب نے اشارہ کیا یہ کو انسیڈنٹ ہے. آپ نے اپنے شروع میں کہا کہ جو جس وقت ہمارے ملک کی بہتری ہوئی تھی, چین یا معاہدے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پہ دہشت گردی شروع ہوتی ہے.
اس طرح اپوزیشن کا جب گردن آتی ہے نا قانون کے شکنجے میں، تو ان کے جو میڈیا بریگیڈ جو ان کے اپنے جو چیلے چاٹے ہیں جو صبح 7 سے رات 12 تک آ جاتے ہیں کہ جی ہم اپنا صاف شفاف، ہم کرپٹ نہیں ہیں، تو یہ دونوں کوانسیڈنٹ ہیں، لیکن دونوں کی پالیسی ایک ہی ہے کہ جب پاکستان کی بہتری ہو اور جب ان کی گردن پکڑنے کا وقت آئے تو یہ آگے برساتی میڈیکوں کی طرح شور کرنا شروع کر شفیق صاحب، اپوزیشن نے تو ابھی تک نہ کو عدم اعتماد کی تحریک دی ہے کہ اسپیکر کے خلاف کرنی ہے، وزیر اعظم کے خلاف کرنی ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف کرنی ہے، لیکن یہ جو میڈیا بریگیڈ کے لوگ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت واضح طور پر تاریخیں جو ہیں حکومت کے جانے کی دے رہے ہیں۔ بات یہی ہے نا کہ جو تاریخیں دے رہے ہیں ان کا بھی کوئی پوسٹ مارٹم کرے نا، وہ سلیم صافی صاحب سے پوچھے نا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ڈیل بھی ہو گئی ہے، ایک پروگرام رکھتے ہیں اس میں کرتے ہیں، یہ بھی کریں کہ یہ جو جن لوگوں نے سارے ڈیٹیں دی نجم سیٹھی صاحب نے 15 دن کی ڈیٹ دے دیا۔ نہیں، نجم سیٹھی صاحب کی تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ ان کی چڑیا جو ہے نا وہ فوت نہیں ہوئی ہے، میں نے تو کل ہی کہا تھا کہ ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ ان کی چڑیا آوارہ ہو گئی۔ میرا جو پالا ہوا چڑا ہے نا وہ یہ اس کی کیا نام ہے وہ دوست ہے، تو میں نے اپنے چڑے کو کہہ دیا ہے کہ صحیح انفارمیشن نہیں دے، اور وہ نیچے نہیں روک رہے، وہ سیدھے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے خلاف ہی ہوگی، نجم سیٹھی نے عدم اعتماد نہیں ہوگی۔ لطیفے کے طور پہ نجم سیٹھی سے کسی نے گلہ کیا کہ آپ کی چڑیا آج کل آپ کو صحیح طرح پیغام نہیں دے رہی، کہتا میں کی کر رہا ہوں کسی اور نہ پھنس گئی ہے۔ آج کے پروگرام کا جی وقت ختم ہو رہا ہے، اور ٹاپ ٹرینڈ تھا PSL 7۔ کل ملتان سلطان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ واقعی سلطان ہے، انہوں نے جس طرح پرفارمنس دی، اور جو ان کا اوپننگ پیئر ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا، وہ ایسا لگتا ہے کہ اوپننگ پیئر نہیں ہے، وہ کوئی مشین ہے جس میں ایک پروگرام فیڈ کر دیا گیا ہے اور اس پروگرام کے مطابق وہ دونوں کھیلتے ہیں، اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ وہ ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر پا رہا۔ لیکن شفیق صاحب، ملتان سلطان ہو یا کوئٹہ گلیڈیٹر ہو یا کوئی بھی ہو، جڑے ساڑھے کلندر نے نا، جب ہمارا کلندر وجد میں آتا ہے نا تو پوری دنیا جو ہے نا وہ ہلا دیتا ہے۔ لیکن تسی یہ گل یاد رکھو، خالد صاحب کا جو رجسٹر ہے نا وہ کامیابی سے جا رہا ہے، کیونکہ ملتان کو کسی نے شکست نہیں دی۔ جنوبی پنجاب جو ہے وہاں پسماندگی دور کرنے والوں کے ساتھ ہم ہیں، بالکل ملتان سلطان کے ساتھ۔ نہیں، یہ کراچی کے ساتھ ہے، کراچی کی نہیں، میں کہ جہاں وسیم اکرم ہو، جی سر وسیم اکرم کراچی کے ساتھ ہے، اب اپنی جگہ پھرنا نہیں ہے، ہاں یو ٹرن نہیں لینا، ہاں یو ٹرن نہیں لینا۔ اور ہمارا لاہور جو کلندر ہے آپ دیکھیے گا، جائیں لکھ لیں فائنل ملتان سلطان اور لاہور کلندر میں ہوگا، اور لاہور کلندر ہرائے گا۔ آپ کا جو تخت لاہور ہے اس پر سعود پنجاب بھی بیٹھے گا۔ سر بات یہ کہ ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، لاہور ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پارس ہے جو اس سے چھوتا ہے وہ پارس بن جاتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، میچ دیکھنے فائنل دیکھنے آئیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی سوموار کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا، اور ان لوگوں کو خوش رکھیے گا جن کے پاس خوشیاں بہت تھوڑی ہیں۔ السلام علیکم۔